بسم الله الرحمن الرحيم وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول ہوگی ترجمہ کر رہے ہیں. تو تابہ فعل ہے، اس کا فاعل کون سا؟ پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی. پھر ہوگی. یہ تابہ مجہول ہے، لازم ہے. پھر اس پر توبہ قبول ہوئی. ترجمہ پھر لازم کے کر رہی ہیں. تابہ لازم ہے تو توبہ ہوئی. تابہ کا فاعل کون ہے؟ آپ کرو. اللہ سے ہاں. توبہ قبول کرنا. تو پھر ہوئی کیوں کر رہی ہو؟ اس نے توبہ قبول کی. ہاں تو آپ پہلے توبہ ہوئی. آج توبہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کر رہے ہو لازم کا ترجمہ ہوئی. وہ تو سی کہ توبہ قبول ہوئی، لیکن کی کس نے؟ اس نے توبہ قبول کی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان. توبہ قبول فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا بہت مہربان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو کہا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تو آدم نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، تو اس نے اس کی توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. تلقا، آپ کو بھائی یہ باب تفاعل سے ہے. تلقا یا تلقا. اب تلقی کیا؟ تلقین، تلقا یا تلقا، تلقین فمتلقین. تو اس کا معنی ہوتا ہے لینا. کیا؟ لینا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لینا. اب جو محدثین ہیں نا، ان کی جو اصطلاحات ہیں ان میں ایک یہ بھی اصطلاح ہے تلقی. کیا؟ لینا، یعنی بالقبول. یعنی تلقی بالقبول، کہ انکار کے بغیر قبول کر لینا روایت کو. کس کے بغیر؟ انکار کے بغیر. تو یہ بھی حدیث کی صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. حدیث کی کہ علماء بلا نکیر سے قبول کرتے ہیں، اور پھر اگر قبول کرتے ہیں تو پھر بلا نکیر قبول کرتے جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ تلقی بالقبول ہے. یعنی پتہ چلا کہ تلقی میں قبول کرنا ہوتا ہے یہ بھی، اور لینا ہوتا ہے چیز کو، لینا بلا انکار. بلا انکار. تو یہاں بھی تلقا ہے. کیا ہے؟ یا یہ نہیں ہے کہ تعلم، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، یہ لفظ نہیں آیا ادھر. یہاں تلقا کا لفظ آیا ابھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ القاء، کیا؟ اس کا بھی مادہ، اور یہ ترقا اس کا بھی مادہ ایک ہی ہے. القاء بھی دل میں چیز ڈالنی ہے، دل میں جی ڈالنی ہے. انبیاء کے ساتھ یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے تو پھر وہ دل میں القاء کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو وحی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ وحی. اور انبیاء کے علاوہ جو ان کے غلام ہوتے ہیں، جو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ انہیں بھی القاء کرتا ہے، وہ الہام فرماتا ہے. لیکن وہ وحی نہیں ہوتی قطعاً، وحی کا تصور بھی نہیں، لیکن اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے بغیر فرشتے کے. ان کے دل میں آتا ہے تو علم آ جاتا ہے، عرفان آ جاتا ہے، تو انہیں پھر پتہ چل جاتا ہے. تو یہ تلقی، القاء. تو پھر نبیوں کی طرف ہو تو پھر تو وحی، تو نبیوں کے علاوہ تو وحی نہیں ہوتی، قطعاً نہیں ہوتی.
فتلقا تلقا، آدم فاعل بن رہے ہیں، تلقا فعل ہے۔ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، آدم سیکھ لیے، اس لیے جمع کا ترجمہ کرنے کے وقت کلمات، ایک کلمہ نہیں کہ آدم علیہ السلام نے ایک کلمہ سیکھا۔ تو ترجمہ جب کرتے ہیں تو پھر غور و فکر کرتے ہیں، بندہ کہ جی تلقا فعل ہے کیا، تو آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ سیکھ لیے، کہ یہ مفعول کے اعتبار سے ہو رہا ہے، اس کے جس سے اس کی نسبت ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ زیادہ ہے، وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ تلقا تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، کس سے، کس، من سے، رب مالک سے، کس کے مالک سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اپنے، ہاں تو یہاں ربی مضاف مضاف الیہ بن کر مجرور ہے من جار کا، اور جار مجرور کا متعلق ظرف لغو تلقا موجود ہے۔ ظرف کہا تھا نا کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف مستقر، تو ظرف مستقر جو اپنے عامل کی جگہ برقرار ہوتی ہے، اور ظرف لغو جس کا عامل ظاہر ہوتا ہے وہ عامل کی جگہ برقرار نہیں ہوتی، اسے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ظرف، یہ جو ظرف ہیں جار مجرور، یہ چاہتے ہیں کہ ان کا عامل محذوف رہے یا عامل کی جگہ برقرار رہیں، لیکن جب انہیں یہ عمل نہیں ملتا تو پھر یہ اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ عامل کی جگہ برقرار نہیں، عامل ان کا موجود ہے اور مذکور ہے، تو پھر اس کا تعلق مذکور عامل سے کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی تلقا، سیکھا، آدم نے کس سے سیکھا، تو اب سیکھنے کا معنی رب تک جا رہا ہے، اپنے رب سے، تو اس کا تعلق بھی تلقا سے ہوگا، کسے، کیا سیکھا، یہ آگے مفعول بن رہا ہے، حالت نسبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں کس کے ساتھ، الف اور تا دو زین، تو یہ حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہی اگر فتح نصب میں بھی اور جر میں بھی دونوں میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہن مسلمات و رید مسلمات مررت، تو یہ کلمات ہیں، یعنی حاضا ہاؤلائی بھی آ جاتا ہے، لیکن کلماتین مفعول ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا سیکھے، کلمات، تو کلمات مفعول بن گیا نا، تلقا کا تعلق کس سے ہو گیا، کلمات سے، کلمات سیکھے۔ شاعر کہتے ہیں الہمہ ایہا، جو میں نے پہلے بات کی تھی، کیا شاعر کہتے ہیں، امام زیادہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں الہمہ ایہا، یعنی تلقا بمعنی الہا، الہمہ کیا، الہمہ یعنی تلقی، تو اب اس کو معنی کر رہے ہیں الہام کے، کس کے، یعنی اللہ نے الہمہ ایہا، اور یہ ایہا جو ضمیر منصوب فاصل ہے، راجع بسوئے کلمات، راجع کلمات، اللہ نے ان کے دل میں یہ کلمات ڈال دیے، الہام کر دیا، کیا کیا، الہمہ ایہا، الہمہ ایہا۔ وفی قراءتین، اور ایک قراءت میں، یہ جو اوپر ہے تلقا، کیا، تلقا آدم من ربی، اس سے تو یہی ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، تو کہا کہ اللہ نے ڈال دیے ان کے دل میں، لیکن ایک قراءت میں کہتے ہیں بنصب آدم، یہ مشہور قراءت تو نہیں نا، ایک قراءت میں فی قراءتین بنصب آدم، آدم کے نصب کے ساتھ ہے، کیسے، یعنی اب فتلقا آدم، فتلقا ورفع کلمات، اور کلمات کے رفع کے ساتھ ہے، یعنی کلمات مرفوع اور آدم منصوب، آدم منصوب، تو پھر عبارت کیا ہوگی، فتلقا آدم من ربہ کلمات، فتلقا آدم من ربہ کلمات، یعنی کلمات فاعل بن جائے گا اور آدم مفعول بن جائے گا، کیا بن جائے گا، مفعول۔ اب تلقا کا فاعل کلمات ہے اور مفعول آدم ہے، پھر پڑھا جائے گا فتلقا آدم من ربہ کلمات، یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں جا کے یہ پڑھنا شروع کر دیں، یا تراویح میں کہا میں نے یہاں بھی پڑھا پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، یہ آپ تک ہی رہے آپس میں، لیکن یہ عوام کے آگے نہیں، پتہ ہی نہیں، تو ان کے آگے نہیں پڑھنا، پھر فتنہ، پھر کوئی انکار کرتے تو آپ مجرم ہو جائیں گے،
اور آپ پہ الزام کی صورت شروع ہو جائے, لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے, تو اجازت نہیں ہوتی پھر. ٹھیک ہے, جہاں علم ہے ادھر یہ بات کریں اور تفسیر کریں تو پھر ان کو بتائیں یہ قرات ایسی بھی ہے, تو احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. تو ورفع کلمات ای جاءتہ, ای کیا مطلب پھر جب آدمہ بالربی کلماتن پڑھیں گے تو کہتے مطلب یہ ہے کہ کلمات آدم علیہ السلام کے پاس ان کے رب کی طرف سے آئے, کلمات تو انہوں نے قبول فرمائے. انہوں نے آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام نے قبول فرمائے. آدم, اس کی سمجھ آ گئی؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ کہتے ہیں وَهِيَ رَبُّنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا ہیں, اے ہمارے مالک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, آخر تک جو آیت کریمہ ہے. فدعا بہا, تو ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا کی. ان فتاب علیہ, فتح تو بیچ میں تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ کلمات سکھائے تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. بیچ میں تو سمجھ آ رہی ہے کچھ چیز معذوف ہے کہ سکھائے, تو پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے, تو وہ تو جملہ نہیں نا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا, تو اس کو واضح کیا فتح بہا, وہ کلمات سکھائے آدم علیہ السلام نے, سیکھے, آئے, قبول کیا. کیونکہ یہ جو عربی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے تلقیت هذه الکلمۃ من فلان ای اخذتها منه, تلقیت هذا الکلمہ, میں نے یہ کلمہ لیا, من فلان, فلان سے, کیا مطلب اخذتها, میں نے فلان سے لیا, میں نے, تو عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ قبول کرنا, کلمات آئے قبول کر لیے, اور کلمات لیے یعنی قبول کر لیے, تو یہ عربی میں مستعمل ہے, مستعمل. تو پھر کیا کیا؟ فتح بہا, تو ان کلمات سے دعا کی, ان کلمات کے ذریعے دعا کی. کیا کی؟ فتح بہا, ان کلمات کے ذریعے دعا کی. فتاب علیہ, تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی. تو یہ دیکھو نا, کلمات وسیلہ بنے, وہ کرم فرما دیا. فتح بہا فتاب علیہ, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. کیا کی؟ کیا مطلب؟ یہاں کہتے ہیں تابہ بمانا قابلہ, توبتہ, یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی, ان کی توبہ. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا. علی عبادہ, عبادتین, یہ جو عبادت لائے کہ یہ ہے, یعنی علی عبادہ, کس کی توبہ بہت قبول فرمانے والا ہے؟ اپنے بندوں کی. کس کی؟ کسے یہ عبادت لائے. الرحیم, کن پہ رحم؟ بھی ان پر, اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں بندوں کے لیے بھی توبہ ہے اور اللہ بھی توبہ فرماتا ہے, تو فرق ہے. توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ واپس آنا, لوٹنا ہے. کیا ہے؟ لوٹنا ہے. اب ایک بندہ ہے, گناہ کرتا ہے, اور اس نے وعدہ کیا ہے, بندوں نے وعدہ کیا مالک ہم تیری اطاعت کریں گے, لیکن اس وعدے سے ہٹ گئے ہیں, اس وعدے سے. تو جب اس وعدے سے ہٹے تو پھر لوٹتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, یعنی اسی وعدے پہ پھر آتے ہیں. اسی یہ ہم گناہ گاروں کی توبہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا اسے ہٹے, تو پھر کہتے ہیں مالک, اب پھر آتے ہیں واپس, اسی پہ آ جاتے ہیں. یعنی ہمارا بھی رجوع ہو رہا ہے, رجوع اللہ کیا ہو رہا ہے ہمارا, کہ ہم پھر اللہ کی اطاعت کا وعدہ کریں, مالک ہم توبہ اطاعت کریں گے, فرما برداری کریں گے, ہم گناہ سے واپس آتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی تو پاک ہے گناہوں سے, وہ تو معصوم ہے, معصوم ہے. اور جو نبیوں کے نیچے ہیں جو ایسی ہستیاں بھی جو محفوظ ہیں, جن سے گناہ تو گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے محفوظ رکھتا ہے, اللہ نے. اور نبی جن تو وہ ہوتے ہیں کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا شرعاً, سمجھ آ رہی؟ معصوم اسے کہتے ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا شرعاً, اور محفوظ انہیں کہتے ہیں کہ جن سے شرعاً گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک انہیں محفوظ رکھتا ہے. اگر ہو جائے
تو ہو سکتا ہے ہو، تو یہ معصوم نہیں ہے. معصوم تو نبی تو معصوم ہے. اس لیے اب توبہ کی نسبت جب آدم علیہ السلام کی طرف تو پھر اس کا معنی اور لیں گے. جب گناہ گار کی طرف کی کچھ اور لیں گے. لفظ توبہ ہے لیکن اس کی دیکھنا پڑے گا نسبت کس کی طرف ہے اور یہ کس کا فعل ہے. تو جب ہم دیکھیں گے نا کس کا ہے پھر پھسکیں گے نہیں اور پھسلیں گے نہیں. یہ جو پھسل دیا نا یہ اپنی طرف سے نسبت کر کے تو سب کی طرف وہیں کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں غور کرو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہر ایک کو اپنا جیسا نہ سمجھو، ہر ایک کو تو بھی توبہ کرے تو وہ بھی توبہ کرے تو ایک نہیں ہے. تیری توبہ بدکاری سے ہے، تیری توبہ ظلم و زیادتی سے ہے. وہ تو نیکیاں کر کے بھی توبہ کرتے ہیں، وہ تو نیکیاں کر کے بھی توبہ کرتے ہیں. غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ گلستان سعدی میں کہتے ہیں عابدہ، آپ کہتے ہیں گناہ گار، گناہ گارہ از گناہ استغفار کنت کر لو. گناہ گار گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. گناہ گار عابدہ از عبادت استغفار کنت. عابد عبادت سے، اسے عابد نیکیوں سے استغفار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں اور گناہ گار گناہ کر کے استغفار کرتے ہیں. تو عابد اور گناہ گاروں کے استغفار میں بھی فرق ہے. وہ نیکوکار ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مالی معاف فرما دے، پھر کہتے ہیں عاجزی ہے ان کی. موسیٰ کلیم اللہ سے کہیں مالک مجھے اپنا آپ دکھا، مالک میں لن ترانی، تو نہیں دے سکتا. تو وہ توبہ کریں نہیں تو میں نے توبہ کی. تو انہوں نے نبی اور توبہ کس بات کی؟ انہوں نے تو کہا تھا لن ترانی. اب نبی کا مقام کتنا اونچا ہے تو اس پہ بھی انہوں نے کہا میں نے توبہ کی، میں نے رجوع کیا کہ اب نہیں کہوں گا لن ترانی، نہیں کہوں گا اری نہیں، مجھے اپنا آپ دکھا. یہ نبیین کی توبہ ہوتی ہے، اولیاء کی توبہ ہوتی ہے. وہ ہماری جیسا نہیں ہوتی. اگر یہ مطلب ہے کہ ایک جیسی ہے تو پھر اللہ بھی توبہ کرتا ہے. تو پھر کیا نعوذ باللہ اللہ کی طرف کیا نسبت کرو گے، کیا توبہ کا معنی کرو گے؟ اس لیے بندہ دیکھ کر، بندہ اور ہستی دیکھ کر پھر ترجمہ کرنا پڑتا ہے. اور ہستیاں کو مد نظر رکھا جائے، بندوں کو مد نظر رکھا جائے تو ہر ایک کے لیے ایک معنی نہیں کیا جاتا. ہر ایک کے لیے اور ہر ایک کے لیے وہ مفہوم بیان نہیں کیا جاتا. ایسے کرنے والے خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، جو پڑھتے کوئی نہیں اور پیچھے ہی بڑھ جاتے ہیں. اب یہاں کیا ہے؟ تواب. اللہ بھی توبہ کر، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ بھی توبہ کرتا ہے. نبیین نے بھی توبہ کی، ان کی توبہ اور ہے. اولیاء بھی توبہ اور گناہ گار بھی توبہ. تو اللہ کی طرف جب توبہ کی نسبت ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ جب بندہ اپنے وعدے سے ہٹا اور وہ گناہ میں لگ گیا، یا دوسری صورت اللہ پاک جو ہے پھر اللہ پاک بھی رجوع کرتا ہے. یعنی صفت رحمت اور صفت رحیمیت سے جو اللہ پاک اس وقت تھا جب تک کہ وہ اللہ کے وعدے پر تھا. تو جب اس نے وعدے کو ترک کیا اور گناہ میں لگا تو اب اللہ عز و جل صفت غضب کا اظہار فرما رہا تھا. تو جب اس نے کہا مالک میں لوٹتا ہوں واپس، تو پھر اللہ پاک بھی صفت غضب سے صفت رحمت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یعنی اب اس پہ رحمت فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی توبہ ہے کہ اب اس پہ غضب نہیں فرمائے گا بلکہ اس پہ رحمت فرمائے گا. اس پہ تو فرق ہے کیا ہے؟ نبیین کی توبہ، گناہ گاروں کی توبہ اور اللہ کی توبہ. جب ہم رجوع کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی رجوع کرتا ہے. اس کا رجوع صفت غضب سے صفت رحمت کی طرف ہوتا ہے اور رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. انہ التواب الرحیم، بے شک بہت وہ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب، بس پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میرے ہدایت کا پیروکار ہوگا نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی، یہ یاد رکھیں کہ جب آدم علیہ السلام ان درخت کے پاس سے جا کے کھا لیا تو آدم علیہ السلام نے وہاں ہی توبہ کی.
وہاں تو یہ کلمات پڑھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وان لم، یہ وہاں تھے، اور جب زمین پہ آئے تو اتنا عرصہ گزرا اور اپنی اس لغزش پہ نادم ہوتے رہے، تو پھر آدم علیہ السلام ادھر جو دعا کی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا. یہ نہ ہو کیونکہ آپ نے یا تو آپ حدیث پاک بیان کر دو کہ آدم علیہ السلام نے تو حضور کے وسیلے سے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اس کا مطلب تو وہی بیان کریں گے کہ جنہوں نے پڑھا ہوگا. جو خود مفسر بن جائے تو وہ تو پھر ایسی تفسیریں کریں گے. تو وہ جنت میں تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب جنت سے اتار دیا گیا زمین پہ آئے تو پھر آدم علیہ السلام جو دعا کی تو وہ تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عظمیٰ تھا. ٹھیک ہے، اس سے پھر اللہ پاک نے ان کی اس لغزش کو معاف فرمایا. سمجھ آ گئی؟ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے فرمایا، کہاں کا لفظ نہیں بولتے، ہم نے فرمایا، ہم نے اِهْبِطُوا مِنْهَا، اتر جاؤ اس سے، من الجنتی، کس سے؟ جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، سب کے سب. فَإِمَّا، پھر اگر یَأْتِيَنَّكُمْ، تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت آئے، کوئی، فمن تبع ہدایا، پھر جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، ٹھیک ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر اس پر نہ کوئی خوف نہ ہی غم، نہ ہی خوف نہ ہی غم. یہاں دیکھو وہاں تو آدم و حوا علیہم السلام تھے، تو فرمایا جمع کا سیکھا اہبطوا، تم سب اتر جاؤ جنت سے. تو سب کتنے تھے؟ تو کہا کہ وہ اپنی ذریت پر مشتمل تھے. کس پر؟ ذریت پر. تو وہ صرف دو ہی ہستیاں نہیں تھیں بلکہ آدم علیہ السلام کی صلب میں ذریت آدم تھی، ذریت، مگر تم سب اترو، تم سب کس سے؟ من الجنہ، جنت سے. اس میں بعد علماء نے یہ بھی لکھا، یہ بھی فرمایا آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں اتارا. تو انہوں نے یہ بھی ایک حکمت بیان کی کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اور صلب میں خبیث روحیں بھی تھیں. کیا تھیں؟ وہ گندی روحیں بھی تھیں. تو کہا جائیں دنیا میں ان کو نکالیں، جا کے دنیا میں انہیں، ان گندوں کو انہیں دنیا میں نکال دیں. کیوں؟ پھر اگر نہ نکالے پھر جنت میں نکالنی پڑیں گی، تو جنت میں خبیث روحیں نہیں ہوتی جنت میں. تو اس لیے آدم کا تم سب اترو، تم سب اترو، آدم انہیں لے جاؤ اور انہیں جا کے دنیا میں نکالو باہر، دنیا میں. سمجھ آ رہی ہے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا كَرَّرَهُ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں اسے دوبارہ لائے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا، پیچھے بھی پڑھا نا آپ نے، تو اب دوبارہ آیا ہے. کیا آیا؟ تو پیچھے بھی تھا اهْبِطُوا، اب بھی ہے اهْبِطُوا. تو یہ دوبارہ کیوں آیا؟ کہتے تکرار کیا اس کا تاکہ اس پر اتصال ہو جائے، اس کو اس کے ساتھ ملایا جائے، اس کو اس کے ساتھ، اس کا اس پر عطف ہو، یعنی اس کا اس کے ساتھ ربط ہو، ربط ہے. تو اب دو دفعہ آیا ہے، تو ایک دفعہ کہ یہ بھی کہا ہے کہ جنت سے آسمان کی طرف اتارا تو ایک دفعہ حبوط ہے، پھر آسمان سے زمین کی طرف اتارا تو دوسری طرف حبوط ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ نیچے اتریں زمین کی طرف اور پھر اسے برتیں، ایک زمین کی طرف اتریں اور پھر وہ ایک وقت تک برتنا ہے اور پھر تکلیفیں برداشت کرنی ہے، اللہ کے احکام کو آپ نے لاگو اور جاری کرنا ہے. اس طرح کی بات کی گئی. تو فَإِمَّا، پھر اگر، یہ اما اصل میں انما ہے، فی ادغام النون ان الشرطیتی فی مل مزیدتی، کہتے ہیں ما زائدہ ہے تو ما زائدہ میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے. تو آپ نے پڑھا تھا کہ نون ساکین یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن کو ما بعد کی جنس کر کے ما بعد کا، اس کا ما بعد میں ادغام کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو نون ساکن کو یا نون تنوین کو جو ما بعد ہوگا وہی کر دیں گے، پھر پہلے کا ما بعد میں ادغام کرنا واجب ہوگا. یہاں ان ما تھا تو ان نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ما آیا ہے تو معروف یرملون میں سے ہے تو نون کو میم کریں، تو نون کو میم کر دیا تو ام ما ہو گیا. پھر میم کا ہم جنس ہو گئے، پہلا سال کی دوسرا متعلق،
تو ادغام کی یا شرط پائی گئی تو میم کو میم میں ادغام کرنا واجب ہوا، تو بن گیا اما. کیا ہو گیا؟ تو یہ ماں کہتے ہیں زائدہ ہے، ماں یعنی کہ ماں زائدہ ہے، ان شرطیاں ہے. تو پھر اگر وہ تمہارے پاس آئیں کیا منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت، کوئی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و رسول، یعنی میری طرف سے کتاب اور رسول آئیں، کتاب آئیں. اور اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اس مفہوم کو کیا؟ کتاب اور رسول آئیں، کتاب، پھر میری اس کتاب اور رسول کی پیروی اس نے کی جو کرے، پھر اس پر کوئی خوف نہیں، نہ غمگین ہے نہ خوف ہے. جو اس کو جھٹلائے کتاب اور رسول کو، پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیات کریمہ جو یہ ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ جہاں نبی آئے تو پھر نبی کو ماننا لازم ہے. کتاب آئے نہ مانے تکذیب کرے تو وہ مرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں نہ نبی نہ رسول نہ کتاب، تو پھر یہ بتا رہی ہے نا آیت کہ جہاں کتاب اور رسول نہ آئیں، تو جہاں وہی خدا نہ پہنچے، کتاب نہ پہنچے، نبی نہ پہنچیں، تو ان کے لیے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ہی کافی ہے، اللہ کی. اور اگر ان سے اللہ کی توحید کے خلاف کوئی چیز ظاہر نہ ہو بلکہ موحد رہیں وہ، تو بس ان کے لیے اتنے کافی ہے. انہیں کافی نہیں کہا جائے گا، انہیں نہ وہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ ان کے لیے بس اللہ کو ماننا ہے، کیونکہ ان تک نبی کی نبوت نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا، کتاب نہیں پہنچی، نبی نہیں آئے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین موحد ہیں اس وقت، کیونکہ نبیوں کا آنا رک گیا تھا، نبیوں کا رک گیا تھا. تو اب وہ زمانہ فترت کا زمانہ تھا، تو ان سے کوئی بات اللہ کی توحید کے خلاف ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی توحید پر قائم رہے. بس اتنا ہی کافی ہے اس ایمان کے لیے، اور اتنا ہی کافی ہے جنت کے لیے. اس لیے والدین مصطفیٰ موحد ہیں. یہ آیت سمجھ آ رہی نا؟ میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچی، آئی کتاب، اور پھر وہ جو ہے نا اس کی اتباع نہیں کرتے، یا وہ کریں گے تو پھر بچیں گے، تو پھر انکار کر دیا، جھٹلاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو یاد بتا رہی ہے جن کے پاس نہ کتاب نہ ہدایت آئی، تو پھر اس کے لیے صرف کافی ہے اللہ کو ماننا. کیا اب سمجھ آ گئی اس کی؟ دیکھو کتاب یعنی ہدی نکرہ تھا، تو مراد ایک نہیں، کتاب اور رسول. کتاب فمن تبع ہدایہ، جس نے میری ہدایت کی، ہدایہ مضاف مضاف ہے، ہدایت کی اتباع کی، یعنی جس نے کتاب اور رسول کو مان لیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ عمل کیا. کیا مطلب؟ فآمن بی وعمل بطاعتی. شارح کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ پہ ایمان لایا، وعمل بطاعتی، اور میری طاعت کے ساتھ عمل کیا، میری فرما برداری کے ساتھ. تو جب یہ کیا تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر نہ ان پر کوئی خوف نہ ہی غم. فی الآخرت، غم کہاں اور خوف کہاں؟ کہتے ہیں آخرت میں. بِأَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، بئی طور کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں کوئی غم آخرت میں، خوف اور غم نہیں ہوگا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں دو چیزیں آئیں، غم اور خوف. غم، اور آپ نے یہ بھی پڑھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. اب ایک چیز یہ میں رکھیں، کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیں جو نبیین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہے، اور یہاں دنیا میں بھی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تو خوف ہوا، عصا ڈالا تو آپ ڈر گئے، اللہ پاک نے لا تخاف، نہ ڈریے. تو آپ کہتے ہیں کہ خوف نہیں، تو نبیین کو تو خوف ہو رہا ہے، تو وہ یہ نبیین کے تو تابعین ہیں. تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور جواب بھی اس کا ضروری ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اسے بتائیں کہ یہاں جو بات ہے نا، نہ غم نہ خوف، نہ غم، یہ کس چیز کا ہے؟ یعنی کسی کی ہیبت کا خوف. کس کا؟ کس کا ہو؟ ہیبت کا خوف، یعنی دل پہ روب ہو، اس کا دل پہ روب ہو. تو یہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کے دل پہ کسی کا روب نہیں ہوتا. روب کا خوف نہیں ہے، ہیبت کا خوف نہیں ہے. ہاں ایذا کا خوف ہوتا ہے
کہ یہ چیز موذی ہے یا یہ ایذا دے گا، تکلیف دے گا، تو اس کا خوف ہوتا ہے، دل بے ہیبت کا خوف نہیں ہوتا۔ تو خوف اللہ کا بھی ہوتا ہے، تو کون سا ولی ہے یہ، کون سا متقی جیسے خدا کا خوف نہ ہو؟ نبیین تو پہلے ہی ہیں، انہیں بھی خدا کا خوف، اور نیچے ان کے غلاموں کو بھی خدا کا خوف۔ بالکل خوف کی تو نفی نہیں ہے کہ یہ بندہ کر کے تو اوپر سے مفسر بن جائے اور کہ انہیں خوف ہوتا ہی نہیں، انہیں غم ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے غم نہیں ہوتا؟ بھائی کو بھائی کا غم نہ ہو، وہ کیسا بھائی ہے؟ وہ گڑھے میں گر رہا ہو تو اسے غم بھی کوئی نہیں، اس کا اپنا نہیں، اس کا غم تو ہے، اس کا غم کرتا ہے، تو نہ کرے تو وہ کیسا مومن ہے؟ ولی کہاں بنے گا؟ حضور تو سب سے زیادہ غم گسار ہیں، سب سے زیادہ غم رکھنے والے اس امت کے ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو غم دوسروں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوف اپنا ہیبت کا نہیں ہوتا، لیکن چیز کی تکلیف دینے کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف ہوا وہ ایذا کا خوف ہے کہ یہ چیز ایذا دے گی، کیا یہ نہیں کہ دل کے اوپر اس کا خوف طاری ہو گیا ہے اور رعب جو ہے وہ دل پہ اثر کر کے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس فرق کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جو فرمایا نہ غم نہ خوف، کہاں؟ کافل آخرہ، آخرت میں، کہ ادھر کوئی ان کے خوف نہیں ہوگا کیونکہ انہیں جنت میں داخل ہے، یا تو جنت میں داخل ہوں گے، وہیں تو کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں دنیا میں خوف ہوتا ہے، دنیا میں، اور غم بھی ہوتا ہے، نبیین کو بھی اور نبیین کے غلاموں کو بھی، لیکن اس غم اور خوف کا فرق ہے جو عام لوگوں کو خوف ہوتا ہے اس میں۔ سمجھ آ گئی؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی کتبنا، آیتیں سے مراد ہماری کتابیں، اور ہماری کتابوں کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ماکثون ابداً، ہمیشہ، یعنی یہ ٹھہرے رہیں گے ہمیشہ۔ لا یفنون، وہ فنا نہیں ہوں گے، اب فنا ختم نہیں ہوں گے۔ لا یخرجون، نہ جہنم سے نکل سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی ٹھہرے رہیں گے۔ یہاں یاد رکھیے اما شرط ہے اور فمن تابعہ فا ہے، تو پھر اس کے بعد من تابعہ ہدایہ، تو من تابعہ ہدایہ بھی شرط ہے۔ پھر اس کے بعد فلا خوف فا، یعنی آپ کو جملہ اسمیہ پہ فا لانا پڑے گا جو جواب شرط بنتا ہے، تو آپ نے پڑھا ہے، اب وہاں پہ فا ہے، تو یہ جزا ہے یہ اس شرط کی، فمن تابعہ ہدایہ، پھر یہ پورا جملہ بن کے پھر ما قبل کے لیے جزا بنے گی، وہ ہے شرط، دو شرطیں ہوں گی، شرط اول، شرط ثانی۔ اب شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر پھر جزا ہوگی شرط اول کی، کس کی؟ وہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کیونکہ اگر میری طرف سے ہدایت آئے تو یہ پہلے ہے، تو ہدایت پھر اس اتباع کرے، مانے، ایمان لائے، عمل کرے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف نہ ہی غمگین ہوں گے۔ یہ وہ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ہدایت آئی ان کے پاس، وہ کتاب رسول آئے، انہوں نے انکار کر دیا، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو نبی کو مانے گا جنت میں جائے گا۔ جہاں نبی آئے تو پھر نبی کو ماننا لازم، جہاں نبی کتاب لے کے آئے ماننا لازم ہے، بغیر نبی کے وہ کہیں میں رب کو مانتا ہوں جہنم میں جائے گا۔ جہاں نبی اور وحی نہیں آئی، کتاب نہیں پہنچی، ان کی پیغام نہیں پہنچا، وہاں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، بس وہ اللہ کا پتہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔